تو حضرت مہدی موجودہ ترکی کی سرحدات کے اندر ہوں گے. جب وہاں سے پلٹیں گے اس خبر کے نتیجے میں، ابھی تک وہ خبر جھوٹی ہوگی، لیکن جب شام پہنچیں گے تو وہ خبر سچی ہو جائے گی. سچی سے مراد یہ کہ دجال ظاہر ہو جائے گا حقیقت میں. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. گزشتہ نشست میں بات چل رہی تھی کہ حضرت امام مہدی کا ظہور اور اس کے بعد کے دنیا کے حالات احادیث کی روشنی میں، اور بات یہاں تک ہوئی تھی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، اور اس وقت ایسا سینیریو ہوگا دنیا کا کہ مسلمان حکومتیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور کوئی بھی مسلم دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں ہوگی کہ جو کہ جمع ہو یا مستحکم ہو یا اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہو. اور بات یہاں پر عرض کر رہا تھا، یہاں تک پہنچی تھی، اس وقت مشرق میں مسلمان کچھ اس حالت میں ہوں گے کہ وہ مغرب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں گے. تو اگر مکۃ المکرمہ کا مشرق لیں تو اس میں، یا عرب کا، یہ جو عرب کا جو مشرق ہے اس میں اگر قابل ذکر مسلمانوں کا کوئی علاقہ ہے تو وہ ہندوستان ہے. اور ہندوستان سے مراد ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ ہند اس وقت یہ پورا علاقہ ہند کہلاتا تھا. جس طریقے سے شام کا پورا علاقہ آج اس کے اندر اردن، جارڈن، لبنان، فلسطین اور یہ تمام کے تمام علاقے شامل ہیں، اسی طریقے سے ہند کو یہ پورا علاقہ شامل تھا جس میں آج پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ ممالک ہیں. تو یہاں تک بات ہوئی تھی تو کہ حضرت مہدی کو اللہ تعالی صلاحیت بھی عطا فرما دیں گے، اور احادیث میں الفاظ آئے کہ اصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، اللہ تعالی حضرت مہدی کو ایک رات کے اندر امت کی قیادت کی صلاحیت عطا فرما دیں گے. یہاں سے ایک جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور عظیم الشان جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا. اور وہ جنگیں ایسی نہیں ہوں گی کہ مثال کے طور پہ جو ہے نا 1 دن ہو گئی، 10 دن ہو گئی، 20 دن ہو گئی، بلکہ ایک سلسلہ شروع ہوگا. اور پورے کا پورا عرب خطہ کا کوئی کونا اور اس کی کوئی جگہ، کوئی شہر، کوئی شاہراہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں جنگ یا اس کے آثار، براہ راست جنگ یا جنگ سے وہ متاثر نہ ہو. اور اس دوران حج بیت اللہ ہوگا، اور دنیا کے مسلمان اپنی روایت کے مطابق حج میں شریک ہوں گے، اور حج میں قتال ہو جائے گا. شدید فسادات حج میں پھوٹ جائیں گے، اور لاکھوں مسلمان اس حج میں جو ہے قتل ہوں گے. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہوگا سعودی عرب کا یا حجاز کا، وہ یہ نہیں رہے گا، ختم ہو چکا ہوگا. کوئی حکومت وغیرہ کچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب کوئی حکومت نہیں ہوتی، جب کوئی نظام نہیں ہوتا تو پھر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں. چنانچہ حج تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا کراؤڈ ہے،
15-20 بندے بھی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور کوئی اصول ضابطہ نہ ہو تو ان کے اندر فساد ہو جاتا ہے. ایئرپورٹس اور ٹرین اسٹیشنوں پر فسادات ہو جاتے ہیں، بھگدڑیں مچ جاتی ہیں، اسٹیڈیم میں لوگوں، ہزاروں لوگوں میں بھگدڑیں مچ جاتی ہیں اگر تھوڑا سا نظام آگے پیچھے ہو جائے. خیر، یہ اس کی علامات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں. حج بیت اللہ کے بعد جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلے نشست میں کہ حضرت مہدی کو وہ افراد مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ پھر انہوں نے امت کی قیادت کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور اسلامی دنیا کی اصلاح اور کفار کا جو غلبہ ہو چکا ہوگا اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرنی. یہاں سے حضرت مہدی احادیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ اور حجاز سے شام کی طرف چلیں گے. یہ پورے کا پورا جو حصہ ہے یہ در حقیقت میدان جنگ بنے گا. شام میں سفیانیوں کی حکومت ہوگی اور سب سے پہلی لڑائی ان سفیانیوں کے ساتھ ہوگی. یہ سفیانی کون ہیں اس کے متعلق ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال مسلمان نہیں ہوں گے. ایک توجیہ جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، وہ یہ کہ یہ جو بعض پارٹی ہے، بعض پارٹی، یہ بشار الاسد جو تھا یہ بعض پارٹی کے لوگ تھے نا. صدام بھی بعض پارٹی کا تھا، قذافی بھی بعض پارٹی کے لوگ تھے. یہ 1900 یعنی 20ویں صدی کے شروع میں عرب قومیت کا جو ایک نعرہ لگا تو اس کی جو سب سے جو بین پارٹی تھی وہ بعض پارٹی تھی. تو صدام بھی اسی کا تھا، یہ مصر، لبنان وغیرہ میں یہ سارے جتنے بھی ڈکٹیٹر رہے سب بعض پارٹی کے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ملک انہوں نے آپس میں بانٹ لیے اور وہاں پر بادشاہتوں کو ختم کیا اور خود قابض ہو گئے، لیکن یہ سب اچھا ان کا کوئی دین وین نہیں تھا. بعد میں صدام جو ہے بڑا اسلام کا ہیرو بن گیا. وہ اس کی جو کریکٹر ہے، جو اس کی تاریخ ہے، وہ تو بہت خطرناک اور بہت دردناک ہے. اور ہم ایک اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو کہ اس نے عراق کے اندر کم سے کم روافض کو اور شیعوں کو جو ہے کنٹرول کر کے رکھا، یہ اس کا ایک اینگل ہے. لیکن حقیقت میں ظلم و ستم کا کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو اس نے آزمایا نہ ہو. یہی حال اس کا تھا. حافظ الاسد بشار کا جو باپ تھا، اور اس نے اور اس کے باپ نے تو وہ تاریخ رقم کی ہے کہ انسان فرعون کو بھول جائے گا. ابھی جو جیلوں کی کارستانیاں آ رہی ہیں ابھی تک، ابھی بھی، یعنی انسان حیران ہے کہ ظلم کو اور ٹارچر کو ایک نئی سائنس بنایا اس شخص نے. اس نے بھی، اور اس کے حماد جو شہر ہے جو کہ دمشق سے تھوڑا سا دور ہے، 150-200 کلومیٹر، پورے کا پورا شہر اس کے باپ نے مرلیا میٹ کر دیا تھا. حافظ الاسد نے پورا شہر ختم کر دیا تھا. شہر ہے وہ، شہر میں 15-20-25 ہزار لوگ نہیں ہوتے، 1,00,000-2 لاکھ لوگوں جب ایک جگہ پر رہنا شروع کرتے ہیں تو وہ شہر کہلاتا ہے. پھر 10-15-20 ہزار لوگوں کی بستی ہوتی ہے، گاؤں ہوتا ہے یا ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا ہے. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ان خبیثوں کی باقیات دوبارہ جو ہے وہ اس علاقے کے کچھ حصے پر قبضہ کریں گی. تو یہ سفیانی یہ لوگ ہوں گے، ان سے لڑیں گے حضرت مہدی. اور پھر یہ فرمایا کہ عیسائیوں، اہل نصارہ سے جنگیں شروع ہوں گی. اہل نصارہ اس علاقے کو کنٹرول کریں گے اور اہل نصارہ کو حضرت مہدی جو ہے دھکیلتے ہوئے پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے. اہل نصارہ سے کون مراد ہے؟ یہ نیٹو کیا ہے؟ سارا اہل نصارہ ہی تو ہے. رشیا بھی اس علاقے کے اندر جو ہے وہ انویٹ کرتا ہے اور اس کے بھی اپنے مفادات ہیں، یہ بھی سارے نصارہ ہیں. اور امریکہ تو ہے ہی عیسائی ریاست. تو یہ پورے کا پورا حصہ، یعنی کہ حجاز سے اوپر سے لے کے ترکی تک کا یہ پورا حصہ جس کے اندر یہ سارے ممالک آتے ہیں، فلسطین، لبنان، اردن، عمان، یہ
تمام کے تمام جو علاقے ہیں یہ پورے کا پورا حصہ یہاں پر لوگوں کی دنیا کے مفادات ہوں گے اور یہ میدان جنگ بنا ہوا ہو. کسی حصے پر کوئی قابض ہوگا, کسی پر کوئی قابض ہوگا, کوئی اپنی پراکسی لڑ رہا ہوگا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں احادیث میں ایک عجیب بات آئی ہے کہ ایک صلح ہوگی اور وہ صلح عارضی ہوگی. وہ صلح عارضی ہوگی, ایک صلح ہو جائے گی اور وہ صلح عارضی ہوگی اور اس صلح وہ جلدی ٹوٹ جائے گی. وہ صلح, اس صلح کے ٹوٹنے کے بعد جو ہے خون اور جسے کہتے ہیں کہ جنگ اپنی پیک پر پہنچ جائیں گی آب و تاب کے ساتھ, یہ پورے کا پورا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, پتہ نہیں اللہ بہتر جانتے ہیں, کہ یہ جو ابھی صلح ہوئی ہے, یہ جو ابھی صلح ہوئی ہے فلسطین کے اندر, ہو سکتا ہے یہی مراد ہو. لیکن ہمارے لیے تو تسلی کی بات اس لیے ہے کہ اسرائیل کا پروگرام تو پورے کا پورا حماس کو ختم کر دینے کا تھا. وہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مذاکرات کریں گے. اللہ نے ایسی دلیری کے ساتھ, اس شان کے ساتھ, اور اس یعنی جسے کہنا چاہیے کہ اللہ نے وہ قوت و طاقت عطا فرمائی اور وہ اللہ نے مدد فرمائی کہ حقیقتی بات یہ ہے کہ اگر غور سے پڑھا جائے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ بدر کے نظارے ایک دفعہ پھر آ گئے, بدر و احد کے نظارے. آپ اندازہ تو کریں نا ذرا کہ ایک 25 کلومیٹر لمبی جیل ہے بس, دنیا کا کون سا ہتھیار آزما نہیں لیا وہاں پہ, چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ آسمانی ہو. غزہ اتنا سا تو علاقہ ہے, یہاں سے لے کے اگر تھوڑا سا ہم اس کو لمبائی میں لیں نا تو یہاں سے لے کے جیل چرنگی بنتا ہے, یا تھوڑا سا آگے یونیورسٹی تک بن جاتا ہوں, اور چوڑائی میں اس سے آدھا ہے اور لمبائی میں اس طرح ہے. اس اتنے سے علاقے کو دنیا کی بہترین ملٹری اپریٹس اور دنیا کا بہترین ملٹری اکوپمنٹ استعمال کر کے بھی زیر نہیں کر سکے. 16 مہینے, پورے 16 مہینے. تو اللہ نے آج بھی اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو اور اپنے اعمال درست ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس پر جو ہے پورے کا پورا یقین ہو, تو وہ نظارے پھر آتے ہیں. وہ فتوحات کے وعدے صرف شروع اسلام کے لیے نہیں تھے, قیامت تک کے لیے. تو احادیث میں آیا کہ ایک صلح ہوگی اور وہ ٹوٹ جائے گی. بظاہر یہ صلح ہو گئی, کچھ عرصے کے لیے لگتا یہی ہے کہ, لیکن یہ خبیث, یہ نسل, گندی نسل, یہ اپنے عزائم سے باز آنے والی تھوڑی ہے. اصل میں بعض دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کا, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے مسلمانوں کا فائدہ کر دیتے ہیں. اب یہ جو امریکہ کے اندر تبدیلی آئی, ایک پاگل شخص آ گیا, اچھا یہ جب بھی آتا ہے مسلمانوں کا تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے, کو ہمارے حق میں نہیں ہے وہ, یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. ٹرمپ جو ہے ہمارے حق میں تھوڑی ہے وہ. ایک بھائی یروشلم کو اس نے کہا کہ میں یروشلم کے اندر جو ہے امریکہ کی ایمبیسی بنا کر دوں گا, ہے وہ مکمل طور پہ مخالف, لیکن اس کے اپنے عزائم ہیں, اپنی اس کی ایک سوچ ہے. اس نے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر یہ تو میں جہنم بنا دوں گا اس پورے علاقے کو. یعنی کہ جہنم حماس کے لیے تو بنے گا, اگر دوسروں کے لیے بنے گا تو اسرائیل کے لیے نہیں بنے گا کیا؟ اور راتوں رات جو ہے پوری عرب دنیا ہل گئی کہ بھائی یہ کیا ہے, اور مذاکرات کے لیے ایک نیا دور شروع ہو گیا. تو بظاہر ایک مخالف سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہمارے حق میں کام لے لیتا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے فیصلے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور یہ کتنا دیر رہتی ہے یہ صلح, اس کا کچھ پتہ نہیں. یہ ہونے کو ختم ہونے پہ کل پرسوں ہو جائے, 1 1.5 سال 2 سال 4 سال 5 سال چلے. تو حضرت مہدی جو ہے اس کے بعد جب یہ صلح, کوئی صلح ہوگی اور ختم ہوگی, واللہ عالم. یہ ہے ہم تو تطبیق کر رہے ہیں موجودہ حالات کے مطابق, ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور ہو, کوئی یقینی بات نہیں ہے, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلا ہے, ہو کر ہی رہے گا.
اس کے بعد جنگوں کا یہ جو سلسلہ شروع ہوگا، حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دھکیلتے 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 ترکی تک لے کر چلے جائیں گے. کن کو؟ سفیانیوں کی حکومت بھی ختم ہوگی، اور اس پورے خطے پر جو عیسائی ہوں گے، وہ عیسائی چاہے فزیکلی موجود ہوں یا ان کی پراکسیز موجود ہوں. پراکسیز جانتے ہیں؟ یعنی کہ اب دیکھیں نا، یہ جو بشار تھا یہ روس کی پراکسی تھا نا، یعنی روس تو خود تو نہیں تھا، خود رشین تھوڑی تھا، لیکن روس کے مفادات کی وجہ سے ٹکا ہوا تھا. تو روس کے مفادات جب ہٹا تو روس کے مفادات کو نقصان پہنچایا، اور ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا. اس میں کوئی ایرانی مفادات اور روس کے جو مفادات تھے شام میں تباہ ہو گئے. تو حضرت مہدی یہاں سے ان کو دھکیلتے ہوئے چلیں گے، نیٹو ہو یا اس وقت کی کوئی بھی طاقت ہو، اور یہاں تک کہ ترکی تک لے جائیں گے. اور پھر وہاں پر ایک شہر ہوگا، احادیث میں کہ جو کہ ملٹری سے فتح نہیں ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے تکبیر نعرہ لگانے سے اللہ تعالیٰ اس شہر کو فتح فرمائیں گے. ایک دفعہ مسلمان اللہ اکبر کہیں گے تو دیواریں منہدم ہو جائیں گی. مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ شہر استنبول ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ترکی بھی اس وقت تباہ ہو چکا ہوگا. ظاہر ہے نا، یعنی فتح کس سے؟ فتح مخالف لوگوں سے کروایا جاتا ہے نا. تو اس وقت تو مخالف نہیں ہے، جیسے کیسے ہیں تو مسلمان. طیب اردگان کی حکومت ہے، اور کب تک رہتی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مخالف لوگوں کی حکومت ہوگی، مسلمان لوگ نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ ظاہر تبھی اس کو فتح فرما رہے ہیں، مخالف کی حکومت ہے تبھی فتح ہو رہی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فتح عطا فرمائیں گے وہ ایسی فتح ہوگی کہ جو کہ اللہ کے کلمے سے ہوگی، اللہ کے نام سے ہوگی. اللہ اپنی نام کے، اللہ رب العزت اپنی نام کے جلوے دکھائیں گے، اپنی نام کی طاقت دکھائیں گے. یہ جب کام ہو جائے گا تو عین اس وقت خبر پھوٹ پڑے گی جو کہ جھوٹی ہوگی، کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے شام میں. اب یہ لوگ آگے چلے گئے، پیچھے سے خبر آ گئی کہ دجال پیچھے ظاہر ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن یہ خبر کیا ہوگی؟ جھوٹی ہوگی. عجیب فتنے کا جواب. میں اور آپ جو ہے اس کا کیسے اس کا امیجن کر سکتے ہیں، کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے تصوراتی اپنے تخیل میں لا سکتے ہیں. عجیب دور ہوگا. تو حضرت مہدی پلٹیں گے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کا جب پلٹیں گے، یعنی موجودہ ترکی کی سرحدات کے اندر ہوں گے، جب وہاں سے پلٹیں گے اس خبر کے نتیجے میں، اور اس خبر کو سن کر، تو ابھی تک وہ خبر جھوٹی ہوگی، لیکن جب شام پہنچیں گے تو وہ خبر سچی ہو جائے گی. سچی سے مراد یہ کہ دجال ظاہر ہو جائے گا حقیقت میں. اور جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے. نزول عیسیٰ ہوگا. دجال کیسے ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، وہ بھی یہی علاقہ ہوگا. گویا یہ کہ یہ پورا علاقہ جو ہے اس وقت، یہ جو شام کا پورا علاقہ ہے، عرب کا یہ جو پورا اوپر کا علاقہ ہے، تمام کے تمام علامات قیامت کی تمام بڑے واقعات اسی حدود میں ہوں. تو حضرت مہدی جب پلٹیں گے اور دجال کی خبر اس وقت جھوٹی ہوگی، وہ سچی نہیں ہوگی، لیکن جب پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. اور روایات میں آتا ہے کہ 3 دن، شروع کے 3 دن، کتنے؟ 3 دن. 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. ان 3 دن میں سے پہلا دن حدیث میں آیا تمہارے سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد چوتھے دن جو ہے وہ نارمل جو دن ہوتا ہے ویسا دن ہوگا.
جو کچھ کرنا ہوگا اس خبیث نے اپنے فتن وہ ان 3 دنوں میں کرے گا. جو کچھ کرنا ہوگا اپنے آپ کو الوہیت کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس دعوے پر جو وہ دلائل دے گا پوری دنیا کے سامنے وہ انہی دنوں میں دے گا. مثلا فرمایا کہ وہ ایک شخص کو کہے گا تو مجھے رب نہیں مانتا، خدا نہیں مانتا، وہ کہے گا نہیں، تو اس کو کاٹ دے گا درمیان سے 2 حصوں میں، اور ایک حصہ مشرق میں ہوگا اور ایک حصہ مغرب میں ہوگا، اور پھر دوبارہ لا کر جوڑ کر دوبارہ زندہ کر دے گا. عجیب فتنہ ہوگا. کسی کو کہے گا کہ تو مجھے مان، وہ کہے گا نہیں، تو اس کی فصلوں کو تباہ کر دے گا. اور وہ کیسے کرے گا؟ وہ دھوکے سے کرے گا. وہ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے کرے گا جس کے لیے آج ہم جو ہے ہر روز اس کو جو ہے ظاہر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہر روز اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ کسی کے بارے میں کہے گا کہ آسمانوں پر کوئی پرندے ہوں گے یا کوئی جو ہے پرندے جو ہے اڑ رہے ہوں گے، وہ حکم کرے گا، کہے گا، وہ اسی وقت گر جائیں گے. لوگ دیکھیں گے تو اس وقت کمزور ایمان والے یا جو ایمان والے جو نہیں ہوں گے ایمان والے، وہ تو گئے پکے کے پکے. اس کے ساتھ جو کمزور ایمان والے ہوں گے ان کے بھی دل دہل جائیں گے، اور ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ ہو جائے گی. ہاں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کے قائل ہوں گے، اور قائل ہونا نا، قائل تو وہ کمزور ایمان والے بھی تھے، قائل تو سب ہوں گے، لیکن یقین کامل ایمان پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، یہ جب یہ انسان کا جو دیکھنا ہے نا، مشاہدہ، یہ بڑا عجیب، یہ بہت عجیب چیز ہے. یہ اسباب کی دنیا کے اندر چیزوں کا بدلنا جو ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جا رہا ہے، مثال کے طور پہ گاڑی لگی، ٹکر ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے. یہ کیا ہے؟ مشاہدہ. یہ مشاہدہ اور ایک شخص نے آپ کو بتایا، بڑا فرق ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے کلام کر لیا، لیکن دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ نے فرمایا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، فرمایا اطمینان قلب کے لیے. اللہ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن برداشت تو نہیں کر سکو گے. کوہ طور پر تجلی ہلکی سی ڈالتا ہوں، اگر وہ برداشت ہو گئی تو دیکھ لینا مجھے. تو یہ مشاہدہ جو ہوتا ہے نا انسان کا، اپنی آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ اور تجربہ کرنا، اور پھر ایک اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. ایمان کامل کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایک اس وحدہ لا شریک، ایک ہے سامنے کی چیز، اس کو جھٹلا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو دیکھا نہیں ہے اس پر یقین کرنا. یہی تو ہے ایمان. صحابہ اسی ایمان کے لیے تو کٹ مرے نا. حضرت بلال جو ہے دیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھ رہے تو یہ ہیں، مشاہدہ تو یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اتنی بری حالت ہے مکے کے اندر، اتنی بری حالت ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے 14 یا 15، پھر بعد میں 30 35، پھر 40، جتنے بھی ہوئے شروع کے 10 سالوں میں 13 سالوں میں انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے. حالت اتنی بری تھی کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام وعدے کر رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ روم اور فارس کو تم فتح کرو گے. ہیں؟ روم کو فتح کریں گے، پرشین امپائر کو فتح کریں گے. سراقہ بن مالک کو کہا کہ سراقہ دیکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ کیسر روم کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. وہ حیران ہو رہا ہے. وہ یہی تو ایمان ہے بھائی. اور صحابہ مشاہدہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھ رہے تو ایسی تکلیفیں ہیں کہ اپنے شہر سے مکے سے بھی نکال دیا. شیب ابی طالب میں 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی ہاشم کے ساتھ محصور رہے. ٹھیک ہے نا. دیکھ کیا رہے ہیں کہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، بھوک کا شدید عالم ہے،
شدید عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتوں سے کچھ نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے کدال مارا، ایک روشنی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میرے ساتھیوں، میں نے دیکھا کہ کیسر و کسرا کے محلات کو میں نے دیکھا اور تم لوگ داخل ہو رہے ہو. صحابہ یہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. مشاہدہ یہ ہے، اور حضور نے چونکہ فرما دیا، اس کو کہتے ہیں ایمان. تو دجال کام ایسے کرے گا کہ جو ایمان، جو ظاہری اسباب کی دنیا کے اندر، جسے ہم مادی دنیا کہتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہو جائے گی، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالی پر پورا یقین کامل رکھے گا وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہو. 3 دن کے بعد، جب یہ 3 دن گزریں گے، اس کے بعد نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں ظاہر ہوں گے. دمشق کی مسجد میں مینار پر اتریں گے. بعض روایات میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا، بعض روایات میں نماز عصر کا وقت ہوگا. جب اتریں گے تو مینار پر اتریں گے، اور اب مینار سے جو ہے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آئیں گے. عجیب بات یہ ہے کہ مینار تک تو فرشتے لے کر آئے، تو نیچے نہیں لا سکتے تھے کیا؟ نیچے بھی تو اتار سکتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسباب کی دنیا میں داخل ہو گئے. اس سے پہلے اسباب کی دنیا سے باہر تھے. جب اسباب کی دنیا میں آ گئے تو اب اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو آسمانوں سے تو آ گئے، لیکن زمین تک بھی آ سکتے تھے، لیکن مینار پر آئے اور اس کے بعد سیڑھیوں سے نیچے تشریف لائیں گے. نماز کا وقت ہوگا، مصلی پر جو ہے، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ نمازی جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، تو یہ واقعہ ظاہر ہوگا. تو حضرت مہدی جو ہے وہ گزارش کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے، فرمائیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں. میں اس امت میں شامل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ پہلے جب تشریف لائے تھے تو بحیثیت نبی آئے تھے، اب جب تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد دجال جب دیکھے گا، اچھا اس سے پہلے وہ مکے میں اور مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں داخل ہو سکے گا، اور ان 3 دنوں میں وہ جو شروع کے 3 پوری دنیا کو اپنی غارت کا نشانہ بنا چکا ہوگا. یہاں آ کر جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو پگھلنا، اس کا جسم پگھلنا شروع ہو جائے گا اور بھاگے گا. اور مقام لد، اور ابھی بھی وہاں ایک جگہ ہے اسرائیل کے اندر، اس کو لڈ کہتے ہیں. لڈ ہو سکتا ہے یہ وہی جگہ ہو. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، مقام لد پر. اور خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی حرام گوشت، یعنی خنزیر اور یہودیوں کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے. ہر وہ صفت جو خنزیر میں پائی جاتی ہے وہ یہودیوں میں پائی جاتی ہے، بے شرمی میں، بے غیرتی میں، ہر چیز میں. چنانچہ جو چیز ہم کھاتے ہیں نا، اس کے کھانے کا اثر ہمارے اندر آتا ہے. خنزیر کو قتل کریں گے. شراب پر پابندی لگائیں گے، یعنی شراب کو اس دنیا سے ختم فرمائیں گے. اور یہودی سارے کے سارے قتل ہوں گے. سب یہودی، روئے زمین پر کوئی یہودی بچے گا نہیں. حدیث میں آیا کہ یہاں تک کہ کوئی یہودی دیوار کے پیچھے، درخت کے پیچھے بھی کھڑا ہوگا تو وہ درخت اور دیوار خود بتائے گا کہ میرے پیچھے یہ ہے، اس کو آ کے قتل کرو. بچ نہیں پائے گا. اسی لیے یہودیوں کا جو ایک موجودہ زمانے میں گروہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے تو وہ تھوڑے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم خبیثوں کر رہے ہو نا، یہ ہمارے آخری دن کی تیاری کر رہے ہو تم لوگ. یہ اسرائیل کا قیام، یہ پھر تمہاری یہ بدماشیاں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک اس وقت بھی اسرائیل میں بھی ایک چھوٹی سی جماعت، گو کہ وہ طاقتور نہیں ہے لیکن بہرحال وہ موجود ہیں، وہ اسرائیلی ریاست کے خلاف ہیں. وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، امریکہ وغیرہ میں، وہ اسرائیل کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ ہماری مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے.
یہ ہمارا جمع ہونا ہی ہمارے مرنے کی علامت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور یا ہماری کتابوں میں انبیاء نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ تم کہیں جمع مت ہونا، یہ ہمارا جمع ہونا ختم ہونے کی علامت ہے. تو اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں نا، سارا گند اکٹھا ہو کے آ رہا ہے. تو ہیں وہ لوگ ہیں آرتھوڈوکس کہتے ہیں یہودی، میرے خیال آرتھوڈوکس یہودی، لیکن وہ کم تعداد میں، ابھی ان کا کوئی غلبہ نہیں ہے، ان کی چلتی ولتی اتنی کوئی خاص نہیں. تو یہاں آ کر قتل ہوگا، اور قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اچھا حضرت مہدی تقریباً یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہوگا روایات میں آئے 7 سال چلے گا. کتنے سال؟ 7 سال. اور حضرت مہدی کچھ عرصہ، بعض روایات میں آئے کہ کچھ عرصہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ گزاریں گے، بعض روایت میں آئے اور گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ حیات رہیں گے. بعض روایت میں آئے کہ حضرت عیسیٰ پہلے انتقال فرما جائیں گے، حضرت مہدی کچھ عرصہ زندہ رہیں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال. لیکن جو بھی ہوگا یہ کہ دنیا پر اسلام کا نفاذ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ برکتوں کا ظہور فرما دیں گے. ایسی برکتیں ہوں گی، ایسی برکتیں ہوں گی کہ حدیث میں آیا ہے کہ کسی انسان کے دل میں کینہ اور حسد نہیں رہے گا. عجیب بات ہے بھائی، کینہ اور حسد ہوتا کیوں ہے؟ کہ آدمی کچھ چیزوں سے محروم ہوتا ہے تو کوئی محروم نہیں رہے گا. اللہ تعالی اس قدر وافر برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گے پوری دنیا پر، اور یہ جو اہل نصارہ ہیں یہ سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے. اب یہاں پر اہل نصارہ کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے بعض جگہوں پر کہ حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر آسمانوں پر واپس چلے جائیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ ایک انسان کی طرح ان کا انتقال ہوگا، ایک نارمل آدمی کی طرح، اور تدفین حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جگہ پر ہوگی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں. چنانچہ وہاں ایک جگہ ابھی بھی خالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین ہوگی. اور دنیا عیسائیت جو ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ یعنی عیسائیت کے 2 حصے ہوں گے اصل میں اس وقت. ایک حصہ جو مکمل طور پر 100% وہ یہودیوں کے تابع ہوگا، وہ حقیقت میں عیسائی نہیں ہوں گے وہ. اور دوسرا طبقہ مکمل طور پر وہ اس انتظار میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں اور ان کے دل مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے. یہ جو طبقہ ہے یہ والا جس کا نرم دل ہوگا، یہ طبقہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور بالآخر یہی پورا طبقہ مسلمان ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کے تشریف لانے کے بعد. چنانچہ موجودہ دنیا میں جو عیسائی ہیں ان میں آپ یہ بات ملاحظہ کریں گے. دیکھیں جو بات ہوتی ہے وہ ماننی چاہیے. عیسائی دنیا میں اس وقت 2، ایک ہے جو خالصتاً جو یہودی افکار کا شکار ہے اور وہ زیادہ ہے، لیکن یورپ ہی کے اندر عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ان جنگ و جدل سے دور رہنا چاہتی ہے اور وہ دین عیسائی کو اصلی حالت میں فالو کرنا چاہتی ہے. لیکن ظاہر ہے دین عیسائی بھی اپنی اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے ان کے رویے نرم ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تو خود قرآن کریم کہہ رہا ہے. لَتَجِدَنَّ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. کہ اے نبی آپ مشرکین اور یہودیوں کو زیادہ دشمن پائیں گے اپنا، اور بنسبت اس کے جو لوگ جنہوں نے کہا قالوا انا نصارى، یہ آپ سے زیادہ قریب ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اس لیے عیسائی دنیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بڑے پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہیں نہ کہیں ٹلٹ ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں بات. یہ یہودی اور مشرک کبھی نہیں مانیں گے. مشرک سے مراد اس وقت دروئے زمین پر مشرکوں کا جو مرکز ہوگا وہ بھارت ہوگا.
تو بہرحال یہاں آ کر جو ہے ایک حصہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے مکمل ہو جائے گا، بڑا حصہ مکمل ہو جائے گا، دو حصے، دو چیزیں باقی رہ جائیں گی. آپ حضرات کے بھی ذہن میں ہوگا یاجوج ماجوج کا آنا اور پھر دابت الارض کا نکلنا. یہ دو، دابت الارض، یاجوج ماجوج کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، کب آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بعد ان کا ظہور ہوگا یاجوج ماجوج کا، اور حضرت عیسیٰ جو ہے ان کا مقابلہ خود بھی نہیں کر سکیں گے، مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ظاہری دنیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائیں گے، ان کی گردنوں میں کیڑا لگے گا، ایک بیماری لگے گی، اس سے ہلاک ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس یہاں سے آگے کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین.